نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایلیویٹ ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں آپ کا یہ میزبان سلیم امروہی آپ کا پسندیدہ پروگرام وقار سخن لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ماہ رجب شروع ہوا ہے اور ماہ رجب بڑا اہم مہینہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس میں اہم مہینے کے حوالے سے کچھ آپ سے گفتگو کریں، ناظرین جی چاہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جب ہم نے بسم اللہ سے آغاز کیا ہے تو پروردگار کی حمد و ثنا 4 مصروں سے کرتے چلیں کہ کیوں نہ اپنا سر جھکاؤں رب کے آگے بار بار، کیوں نہ اپنا سر جھکاؤں رب کے آگے بار بار، کیوں نہ اپنا سر جھکاؤں رب کے آگے بار بار، نعمتیں جس نے عطا کیں اس جہاں میں بے شمار، کیوں نہ اپنا سر جھکاؤں رب کے آگے بار بار، نعمتیں جس نے عطا کیں اس جہاں میں بے شمار، اور کیوں نہ پھر جی کھول کر اس کی کروں حمد و ثنا، کیوں نہ پھر جی کھول کر اس کی کروں حمد و ثنا، جو ہے کل عالم کا خالق اور میرا پروردگار، جو ہے کل عالم کا خالق اور میرا پروردگار۔ یوں تو ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر سال، ہر مہینہ، ہر سال پروردگار کا ہے، لیکن کچھ مہینے ایسے مخصوص ہیں جو خصوصی طور سے عبادت کے حوالے سے مشہور ہیں، اور اس میں عبادت کا جو عبادت اس مہینوں میں کی جاتی ہے اس کا کئی گنا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار کے بھیجے ہوئے وہ ہادی، وہ رہبر، وہ امام، وہ اس مہینے میں آئے ہیں اور گئے ہیں کہ اس لیے ان مہینوں کی کچھ خاص اہمیت ہے۔ خصوصی طور سے ماہ رجب، جس کا آغاز ہی ایسا ہوا ہے کہ پہلی رجب امام باقر علیہ السلام، 5ویں امام ہمارے اس دنیا میں تشریف لائے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاں یہ ولادت یقیناً ہمارے لیے خوشیوں بھرا مہینہ، اور اس کی سب سے بڑی اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ 13 رجب کو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی اس مہینے میں تشریف لاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں ناظرین کہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب میں سلسلہ یوں تو جمادی الثانی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ کی شہادت بھی ہے اور ان کی وفات بھی، تو یعنی ان کی شہادت اور ان کی ولادت یعنی جمادی الثانی میں دونوں حوالوں سے اس مہینے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یاد کیا گیا، ان کا ذکر رہا پورے مہینے۔ ہم نے دیکھا اپنے کہ ان کے ذکر سے یہ چینل مسلسل اپنی نشریات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ اب یہ ماہ رجب کا آغاز ہوا ہے، تو ماہ رجب میں سب سے پہلی رجب جو ہے وہ ہے ولادت امام باقر علیہ السلام، یعنی پوری دنیا میں امام کے چاہنے والے، امام کے ماننے والے امام کی شان میں جشن منعقد کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بارگاہ امام باقر علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت 4 مصروں سے کرتے چلیں، اس کے بعد اس سفر کو ناظرین تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم امام باقر علیہ السلام میں کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں، میں نے حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، تو ضروری ہے کہ حمد کے بعد ہم بارگاہ رسالت مآب میں بھی حاضری لگائیں، اور اس کے لیے مجھے اس وقت 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، وہ سن لیجئے ناظرین، تاکہ اس سفر کو ہم آگے بڑھانے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں کہ عرش سے نور چلا آمنہ کے گھر آیا، عرش سے نور چلا آمنہ کے گھر آیا،
سارے عالم کے لیے بن کے جو رہبر آیا، سارے عالم کے لیے بن کے جو رہبر آیا، جس کے پیغام نے انسان کو بنایا انسان، جس کے پیغام نے انسان کو بنایا انسان، وہ پیمبر وہ پیمبر وہ پیمبر آیا، وہ پیمبر وہ پیمبر وہ پیمبر آیا۔ ناظرین، پہلی رجب جب آئی تو جیسا کہ ہر مومن کے گھر میں نظر و نیاز ہوتی ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے، ہر مومن چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں مولا کا ذکر کریں اور اس حوالے سے ایک محفل منعقد کی جائے، تو گھروں میں بھی محفلیں اس طرح سے منعقد کی جا رہی ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں انسانیت ہے، امام کے چاہنے والے ہیں، وہ اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ شاعر اہل بیت جناب آصف جلال بجنوری صاحب، جن کو پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے، ان کے نوحے بہت مشہور ہیں اور ان کا کلام ویسے بھی لوگ پسند کرتے ہیں، انہیں محفلوں میں بھی۔ انہوں نے اپنے گھر میں خصوصی طور سے امام باقر علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے نظر کا اہتمام کیا اور ایک خصوصی محفل سجائی، تو اس میں انہوں نے ایک مصرع دیا اور یہ کہا کہ اس مصرعے کے حوالے سے بھی کچھ ایک قطع کہنے کی کوشش کریں، جو ان کے یار دوست شعراء حضرات تھے، اس میں اسحاق صار کو بھی انہوں نے بلایا، تو میں نے اس میں جو سب سے پہلے وہ قطع کہا، وہ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں ناظرین آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ امام باقر علیہ السلام کے ولادت کے حوالے سے یہ 4 مصرے، چوتھا مصرع وہ مصرع طرح ہے اور 3 مصرے اسحاق صار نے اس میں تضمین کے طور پر لگائے ہیں، سماعت فرمائیں۔ حیدری شان کے رہبر ہیں محمد باقر، حیدری شان کے رہبر ہیں محمد باقر، یعنی یہ 5ویں حیدر ہیں محمد باقر، حیدری شان کے رہبر ہیں محمد باقر، یعنی یہ 5ویں رہبر ہیں محمد باقر، آپ کے در سے ملے جعفر صادق کو علوم، آپ کے در سے ملے جعفر صادق کو علوم، عالم آل پیمبر ہیں محمد باقر، عالم آل پیمبر ہیں محمد باقر، حیدری شام کے رہبر ہیں محمد باقر، یعنی یہ 5ویں حیدر ہیں محمد باقر۔ ناظرین، یہ تو میں نے آپ کو وہ 4 مصرے سنائے جو میں نے کل یعنی پہلی رجب کے جشن میں امام باقر علیہ السلام کی حوالے سے جو جشن منایا تھا آصف جلال صاحب نے اپنے دولت قدے پر، اس میں جو پڑھا تھا وہ کلام میں نے آپ سے شیئر کیا۔ ناظرین، میں چاہ رہا تھا کہ اصل میں ابھی پڑھتے پڑھتے مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے، اس محفل میں آپ کو کچھ دیر کے لیے لے کر چلتا ہوں اور آپ اس محفل میں شریک ہوں۔ تو اسحاق صار نے اس میں یہ 4 مصرے پڑھے ہیں، سماعت فرمائیے۔ حیدری شان کے رہبر ہیں محمد باقر، یعنی یہ 5ویں حیدر ہیں محمد باقر،
باقر آپ کے در سے ملے جعفر صادق کو آپ کے در سے ملے جعفر صادق کو عالم آل پیغمبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ اسی تاریخ کے حوالے سے، یعنی پہلی رجب، امام باقر علیہ السلام کی ولادت، اور نہ صرف اس میں یہ کہ تمام مومنین اپنے گھروں میں نظر و نیاز کر رہے ہیں، محفلیں کر رہے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا بھی اس سے پیچھے نہیں تھا۔ تمام مومنین ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آئے، اور اس پر بھی جو شعراء حضرات ہیں خصوصی طور سے اس میں وہ مصرع دیتے ہوئے نظر آئے، اور یہ اس میں بھی محفل کا سلسلہ آن لائن بھی جاری رہا۔ اسی طرح سے ایک شعراء اہل بیت کا جو گروپ بڑا ایکٹیو ہے ہمارے ملک میں، اور اس میں خصوصی طور سے ہمارے شاعر اہل بیت محترم قدر پاروی صاحب اس گروپ کو بڑی عمدہ طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ان کا مصرع آ گیا صبح پہلی رجب کا چاند دکھا تو اس کا سب سے پہلے ان لوگوں نے مصرع بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ پہلی رجب میں آپ اس عبادت میں شریک ہوں اور اس میں امام کی بارگاہ میں کچھ اشعار کہیں۔ یقیناً اس میں تمام شعراء حضرات ہیں اس گروپ میں، تو ہر شاعر نے اپنے اپنے انداز سے اور بڑے خلوص کے ساتھ بڑے اچھے اچھے اشعار کہے۔ اس خاکسار نے بھی کوشش کی کہ مولا کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، تو میں چاہتا ہوں وہ چند اشعار اس منقبت کے آپ کے درمیان اس وقت پیش کرتا چلوں۔ وہ مصرع کچھ یوں تھا جو قدر پاروی صاحب نے مصرع طرح دیا کہ پڑھتا ہے قرآن قصیدہ باقر کا، پڑھتا ہے قرآن قصیدہ باقر کا۔ تو اس خاکسار نے جو اشعار کہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ مطلع کچھ یوں ہوا ہے، ناظرین ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مطلع یوں ہوا کہ جس نے بھی سمجھا ہے رتبہ باقر کا، جس نے بھی سمجھا ہے رتبہ باقر کا، اس نے دل سے پڑھا قصیدہ باقر کا، جس نے بھی سمجھا ہے رتبہ باقر کا، اس نے دل سے پڑھا قصیدہ باقر کا، اس نے دل سے پڑھا قصیدہ باقر کا، اور قول ہر ایک ہے جتنا سچا باقر کا، قول ہر ایک ہے جتنا سچا باقر کا، اتنا ہے کردار بھی اچھا باقر کا، قول ہر ایک ہے جتنا سچا باقر کا، اتنا ہے کردار بھی اچھا باقر کا، اور دیکھ لے دنیا سجدہ کس کو کہتے ہیں، دیکھ لے دنیا سجدہ کس کو کہتے ہیں، خالق کے آگے یہ سجدہ باقر کا، دیکھ لے دنیا سجدہ کس کو کہتے ہیں۔ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے گھر میں سجدہ صحیح معنوں میں جس انداز سے ادا کیا ہے پروردگار کے لیے انہوں نے، تو ہمیں اس سے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پروردگار کے حضور کیسے حاضری دینی ہے، کہ دیکھ لے دنیا سجدہ باقر کا، دیکھ لے دنیا سجدہ کس کو کہتے ہیں، خالق کے آگے یہ سجدہ باقر کا، خالق کے آگے یہ سجدہ باقر کا، اور ہم جیسے کیا کر پائیں گے ان کی ثنا، ہم جیسے کیا کر پائیں گے ان کی ثنا، پڑھتا ہے قرآن قصیدہ باقر کا، ہم جیسے کیا کر پائیں گے ان کی ثنا، پڑھتا ہے قرآن قصیدہ باقر کا، اور کرب و بلا سے گزرا ہے جس کا بچپن، کرب و بلا سے گزرا ہے جس کا بچپن، حق کے لیے ہی یہ بھی سفر تھا باقر کا، حق کے لیے ہی یہ بھی سفر تھا باقر کا، اور باپ ہے جس کا زین العابدین سلیم،
باپ ہے جس کا زین العابدین سلیم جعفر صادق جیسا بیٹا باقر کا، باپ ہے جس کا زین العابدین سلیم جعفر صادق جیسا بیٹا باقر کا، جس نے بھی سمجھا ہے رتبہ باقر کا، اس نے دل سے پڑھا قصیدہ باقر کا۔ ناظرین، یہ وہ منقبت میں نے آپ سے شیئر کی جو ہمارے شعراء اہل بیت کے گروپ پر مصرع طرح آیا، اور اس میں اس خاکسار نے کچھ کوشش کی، تو جی چاہا کہ ہمارے ناظرین اس عبادت میں شریک ہوں، اور یہ جو کچھ اشعار اس خاکسار نے کہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ تو پہلی رجب بڑے خوبصورت انداز سے مومنین کے گھروں میں رہی۔ ہم چاہیں گے کہ امام کی وسیلے سے پروردگار سے دعا کرتے چلیں، پروردگار کہ تو نے ہمیں اس ماہ رجب کے پہلی تاریخ میں ہمیں اس عبادت میں مصروف رکھا، ہم چاہتے ہیں کہ ان امام کے یعنی امام باقر علیہ السلام کے وسیلے سے ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار دنیا بھر میں امن و امان رہے اور سکون رہے، اور تمام لوگ مومنین جہاں جہاں بھی ہیں وہ پرسکون زندگی گزاریں اور امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ یقیناً امام کے بتائے ہوئے راستے پر جب چلیں گے تو پرسکون زندگی گزار سکیں گے، اس میں نہ حرص و ہوس ہوگی، اس میں نہ کوئی حسد ہوگا، اس میں نہ کوئی رنجش ہوگی، اس میں نہ کوئی تکبر ہوگا، تو یہ اتنی سب چیزوں سے پاک زندگی ہوگی، تو وہ یقیناً امام کا چاہنے والا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ناظرین، آئیے اس سفر کو تھوڑا سارا اور آگے بڑھاتے ہیں، اور پہلی سفر کا میں نے جب آپ سے ذکر کیا، اور اس تاریخ میں کیونکہ ہم نے اس طرح کی محفلیں اور نظر و نیاز کا سلسلہ بھی رکھا، اب جب آگے بڑھتے ہیں تو 3 رجب آتی ہے، اور وہ آتی ہے شہادت امام علی نقی علیہ السلام کی۔ یقیناً یہ ہمارے امام کی خوشی جب ہوتی ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، اور امام کا جب کوئی شہادت کی تاریخ آتی ہے تو ہم امام کے غم مناتے ہیں، امام کا ذکر ہم ہر حالت میں کرتے ہیں، چاہے وہ خوشی ہو چاہے غم، لیکن وہ طریقہ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر امام کی خوشی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور امام کا غم ہوتا ہے تو ہم اس میں مجلسیں منعقد کرتے ہیں، امام کے حوالے سے سمپوزیم منعقد کرتے ہیں، مختلف پروگرام جس میں امام کی مقصد کو بتایا جائے اور ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی جائے کہ انہوں نے کن حالات میں کیسی مشکلات کا سامنا کیا اور کس طرح سے زندگی کو اپنی گزارا۔ تو امام نقی کے حوالے سے اس مہینے میں خصوصی طور سے 3 رجب کے حوالے سے بھی مجالس کا سلسلہ جگہ جگہ، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین میں جب امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو چاہے وہ نثری گفتگو ہو اور چاہے وہ نظم یعنی منظوم گفتگو ہو، تو جب ایک شاعر اہل بیت، ایک ادنا سا شاعر، ایک اہل بیت کا ادنا سا غلام آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اور جب شاعری کچھ کر سکتا ہے کہ تو کیوں نہ پھر کچھ شاعری کے حوالے انداز میں ہی امام کے حضور حاضری دیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ 4 مصرے اس خاکسار کے سماعت فرما لیجئے، ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ شخص احترام کے قابل ہے دوستو، وہ شخص احترام کے قابل ہے دوستو، جس شخص کو ذرا سی بھی الفت نقی سے ہے، وہ شخص احترام کے قابل ہے دوستو، جس شخص کو ذرا سی بھی الفت نقی سے ہے، جس شخص کو ذرا سی بھی الفت نقی سے ہے، ممکن نہیں قضا ہو کوئی اس کی پھر نماز، ممکن نہیں قضا ہو کوئی اس
کی پھر نماز جو کہہ رہا ہے مجھ کو محبت نقی سے ہے، جو کہہ رہا ہے مجھ کو محبت نقی سے ہے، جس شخص کو ذرا سی بھی الفت علی نقی سے ہے وہ شخص احترام کے قابل ہے دوستوں۔ ناظرین، میں نے اس قطعے میں، اس 4 مصروں میں امام کے اس ہدایت کو نظم کیا ہے کہ امام نے کہا ہے کہ اپنی واجبات کو اول وقت، یعنی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، تمام واجبات کے لیے جو حکم ہے اسی کے حوالے سے میں نے چاہا کہ ہم مومنین جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ امام سے محبت اگر آپ کرتے ہیں اور امام کا اگر قصیدہ پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کی کوئی واجب نماز قضا تو قضا بلکہ اول وقت ہی ہونی چاہیے، اس میں بھی تاخیر نہ ہو۔ تو میں نے چاہا کہ امام کی بارگاہ میں 4 مصرے پڑھ کر حاضری دے دوں۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 3 رجب اور اس کے بعد آتی ہے 5 رجب۔ ذکر تو ان کا عبادت ہے ہی، چاہے وہ ہم ان کی شہادت پر کریں یا ان کی ولادت پر، تو ہم طریقہ خوشی کا ہوتا ہے اور ایک غم کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ ماہ رجب آتا ہے تو اس میں جب 3 رجب آئی تو ہم نے شہادت امام علی نقی کے حوالے سے اس تاریخ کو منایا، لیکن جب 5 رجب آتی ہے تو ولادت امام علی نقی آتی ہے، یعنی یہ مہینہ ایسا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی ہے اور ان کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ تو اب جب ہم نے 3 رجب کے حوالے سے گفتگو کی تو ہم چاہتے ہیں کہ 5 رجب کے حوالے سے بھی جب ہم نے یہ ذکر کیا کہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، اور ہم نے جگہ جگہ نظر و نیاز اور جشن اور مولا کے وسیلے سے دعا پروردگار سے مانگی، تو پھر میں ایک بار یہ چاہوں گا کہ امام کی جب ولادت کی تاریخ ہے اور ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو کیوں نہ پھر میں 4 مصروں کا سہارا لوں اپنے، اور کیوں نہ اپنے شاعر ہونے سے یہ فائدہ بھی اٹھاتا چلوں کہ اپنے اس وقار سخن کے ناظرین کی خدمت میں ایک قطعے کی صورت میں، 4 مصروں کی صورت میں آپ سے مخاطب ہو جاؤں۔ تو ناظرین ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 4 مصرے سمجھ گھروں کو اپنے سجاؤ، نقی کی آمد ہے، گھروں کو اپنے سجاؤ، نقی کی آمد ہے، مناؤ جشن، مناؤ نقی کی آمد ہے، مناؤ جشن، مناؤ نقی کی آمد ہے۔ جو آ کے پوچھے کہ آخر یہ روشنی کیسی، جو آ کے پوچھے کہ آخر یہ روشنی کیسی، جو آ کے پوچھے کہ آخر یہ روشنی کیسی، اسے ضرور بتاؤ نقی کی آمد ہے، اسے ضرور بتاؤ نقی کی آمد ہے، مناؤ جشن۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین یہ دیکھا آپ نے کہ میں نے جو 4 مصروں میں امام کی جشن، امام کی ولادت کے جشن کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوا میں، تو اس میں بھی مقصد یہی تھا کہ گھروں کو سجانا ہو یا نظر و نیاز ہو، یہ
اصل میں ہے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ ٹی وی چینل مختلف جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے، اور انہیں بہت سارے ہمارے وہ بچے وہ نوجوان بھی ہیں جو غیر مسلم بھی ہیں، تو انہیں بھی معلوم ہو کہ ہم لوگ جو یہ سلسلہ رکھتے ہیں یہ ہم اپنے رہبروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس اہم اور اس پروردگار کے اس خاص راستے پر چلنے کی ہدایت دی، اور ہمیں کن چیزوں سے روکا، کن چیزوں کی دعوت دی، کیا ہمیں کس طرح ایک اچھا انسان بنا جاتا ہے، اس کی جو ہدایات ہیں ہمارے ان رہبروں نے دی ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی شہادت پر ان کا غم مناتے ہیں، اور ان کی ولادت پر ان کا جشن مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور بار بار ہم اس کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ ہم محبت اور مودت میں فرق بھی یہی ہے ناظرین کہ محبت تو دل میں رہتی ہے، کسی کو باہر پتہ نہیں کہ یہ شخص کس سے محبت کرتا ہے۔ میں جب تک خاموش ہوں اور میں دل میں کسی سے محبت رکھتا ہوں تو جب تک وہ محبت تو ہے لیکن مودت نہیں ہے۔ مودت ہے بھی وہی کہ میں جو دل میں جس سے محبت رکھتا ہوں اس کا اظہار بھی سب سے کروں، اور جب میں اظہار کروں گا تو آپ سامنے والے آ کے ضرور کہے گا کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، یہ اہل بیت کا جانثار ہے، یہ اہل بیت کا غلام ہے۔ تو جب میں اہل بیت کا غلام ہوں تو جب تک میں اس کا اعلان نہیں کروں گا تو کیسے اس لوگوں کو پتہ چلے گا؟ تو یہ محفلیں، یہ جشن، یہ مجالس، یہ اپنے رہبروں سے جو منسوب ہیں، یہ تاریخیں، وہ اسی لیے ہی ہیں کہ ان کی نظر و نیاز اس لیے منعقد ہم کرتے چلے آئے ہیں۔ آئیے ناظرین اس سفر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ماہ رجب کے حوالے سے جب گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں جو خاص تاریخیں ہیں اور جو ہمارے ائمہ سے منسوب ہیں اس حوالے سے ہم ان کا ذکر بھی کرتے چلیں، اور اس حوالے سے میں چاہتا ہوں ناظرین آپ سے کچھ اپنے منظوم یعنی خراج عقیدت کے طور پر امام کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتا چلوں اور آپ سے مخاطب ہوتا چلوں۔ تو 5 رجب کے بعد سفر ایک دم سے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور 10 رجب آ جاتی ہے، اور وہ آتی ہے ولادت بسعادت امام محمد تقی علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو یقیناً جب امام تقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے تو اس میں امام تقی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ذکر رہتا ہے، اور ان کے جشن اور ان کی حوالے سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ آئیے میں 4 مصرعے پڑھ کر امام کی بارگاہ میں حاضری دوں اور اس سفر کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں۔ آپ سے گزارش ہے ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بتاتا ہے ہر ایک سجدہ تقی کا، بتاتا ہے ہر ایک سجدہ تقی کا، نبی کے جیسا ہے تقوی تقی کا۔ بتاتا ہے ہر ایک سجدہ تقی کا، نبی کے جیسا ہے تقوی تقی کا۔ جو ان کا دیکھیے دور امامت، جو ان کا دیکھیے دور امامت، سمجھ میں آئے گا رتبہ تقی کا، سمجھ میں آئے گا رتبہ تقی کا۔ جو ان کا دیکھیے دور امامت، سمجھ میں آئے گا رتبہ تقی کا۔ یقیناً امام تقی علیہ السلام کی زندگی بھی جو ہے وہ پوری یعنی عبادت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کی پوری زندگی عبادت اور اخلاقیات کے حوالے سے اگر ہم اپنے ائمہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ایک بہترین حسن اخلاق کا بہترین نمونہ ہمارے تمام رہبروں کی زندگی ہے۔ ہمیں درس لینا چاہیے کہ ہمیں امام نے کیسے کیسے حالات میں زندگی کیسے کس طرح گزاری ہے، یعنی اگر تکلیفوں میں رہے ہیں اور دشمنوں میں رہے ہیں تو بھی اپنے دشمن سے جھڑک کر بات نہیں کی، اپنے دشمن کو ہمیشہ دشمن تو سمجھا، جانتے تھے امامت کا منصب ایسا ہوتا ہے کہ انہیں آگے کا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کے ساتھ یا دشمن ہو یا کوئی سماج جس سماج میں رہ رہے ہیں اس سماج میں کوئی غریب ہو، آپ کے گھر پہ اگر کوئی غریب آ جائے اور آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے تو اس سے کبھی جھڑک کے بات نہیں کی۔ اور جیسا میں نے کہا کہ اخلاقیات کی بات، امام زین العابدین کے جب وہ سبیل لگائے ہوئے تھے تو ایک شخص آتا ہے اور وہ پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے امام کے آگے کہ مجھے بھی یہ گیہوں اور چاول جو بھی امام تقسیم کر رہے تھے وہ دے دیں، تو امام نے انہیں وہ بھی دیا اس شخص کو اور کہا کہ پانی پیو گے؟ تو اس شخص نے کہا امام کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو امام کہتے ہیں میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے۔ اب دیکھیے امام کا
مطلب کیا اپنے دشمن سے کس طرح سے وہ پیش آ رہے ہیں اپنے دشمن کے آگے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب میں مصیبت میں تھا اور تو نے مجھ پر ظلم و ستم کیے تو میں تیرا مہمان تھا, آج تو میرا مہمان ہے. تو ہمارے ہاں جو مہمان کے ساتھ جس طرح سے پیش آیا جاتا ہے وہ یہ طریقہ ہے. تو یہ میں باتوں میں یہ بات آ گئی ناظرین. تو میں نے اپنے تمام ائمہ کی سیرت ہماری یہی سکھاتی ہے, یہی سبق دیتی ہے. اس سفر کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. امام تقی علیہ السلام کی ولادت 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اور پھر ایک وہ تاریخ آتی ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک بالکل ایک علی 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 کی گونج ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو, جب خانہ کعبہ سے یعنی پروردگار کے اس گھر سے ایک نور برآمد ہوتا ہے جو مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی شکل میں مولا کی ولادت ہوتی ہے. اور مولا کے چاہنے والے, مولا کے ماننے والے ان گنت جو پوری دنیا میں ہیں وہ کیوں نہ خوشی منائیں گے. اور خوشی بھی اس انداز سے مناتا ہے مومن کہ اس کی دل کی کیفیت وہ پوری طرح سے چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے میری خوشی دنیا میں سب کو ظاہر ہو جائے, اور جھومتا ہوا اور ایک طرح سے مولا کی ذکر سے اور مولا کے اس خطبات اور مولا کے ان اقوال کی روشنی میں وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے مومن. تو ہم چاہتے ہیں کہ جب مولا کائنات کی ولادت 13 رجب کے حوالے سے, یقیناً یہ پروگرام ہم تاریخوں کے حوالے سے آپ ایل ٹی وی پہ مسلسل دیکھیں گے, اور طویل اس خاص تاریخ میں خصوصی طور سے وہ پروگرام طویل ہوتے ہیں تو اس میں ٹائم ہوتا ہے اور پوری طرح سے اس پر گفتگو بھی ہو جاتی ہے. لیکن میں تو اس پروگرام میں ناظرین صرف ماہ رجب کے حوالے سے اور خاص تاریخوں کے حوالے سے گفتگو بھی کر رہا ہوں, اور تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ خراج عقیدت بھی پیش کرتا چلوں اپنے اس امام کی بارگاہ میں, یا جو تاریخ جس حوالے سے ہے اس حوالے سے آپ سے گفتگو بھی کروں, اور کچھ شاعری کے انداز میں بھی آپ کے سامنے کچھ اپنے اشعار بھی پیش کرتا چلوں. مولا کائنات کی ولادت 13 رجب, آئیے اس حوالے سے کچھ اس خاکسار کے اشعار سماعت فرما لیے. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے خانہ کعبہ میں. عجب کعبے کا منظر ہے یہ حیدر کی ولادت سے. عجب کعبے کا منظر ہے یہ حیدر کی ولادت سے. نبوت آئی ہے ملنے خدا کے گھر امامت سے. عجب کعبے کا منظر ہے یہ حیدر کی ولادت سے. نبوت آئی ہے ملنے خدا کے گھر امامت سے. نبوت آئی ہے ملنے خدا کے گھر امامت سے. ناظرین, اس خانہ کعبہ میں وہ دیوار کا شق ہونا اور فاطمہ بنت اسد کا اس میں داخل ہونا, اور اس کے بعد جناب مولا کائنات امیر المومنین کا اس دنیا میں آنا, یقیناً یہ ایک ایسی اہم تاریخ اور اتنا اہم یہ دن ہے کہ اس حوالے سے یہ خاکسار تو کیا کہے گا. بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ کچھ کہہ سکوں. میں اس حوالے سے ہی کوشش کرتا ہوں کہ اس نشان کو بھی جو خانہ کعبہ میں مولا کائنات کی ولادت کے وقت دیوار میں ہوا تھا وہ بھی مٹانے کی کوشش کی گئی, لیکن آج تک وہ نہیں مٹا. اس حوالے سے میں نے کچھ 4 مصرے کچھ یوں کہے ہیں کہ نہ جانے کتنی ہوئیں کوششیں مٹانے کی, نہ جانے کتنی ہوئیں کوششیں مٹانے کی, نہ جانے کتنی ہوئیں کوششیں مٹانے کی. مٹا ہے اور نہ مٹے گا نشان کعبے سے. نہ جانے کتنی ہوئیں کوششیں مٹانے کی. مٹا ہے اور نہ مٹے گا نشان کعبے سے. خدا کے گھر میں نشاں ہے علی کی آمد کا. خدا کے گھر میں نشاں ہے علی کی آمد کا. یہ سنگ دیتے ہیں اب بھی بیان کعبے سے. یہ سنگ دیتے ہیں اب بھی بیان کعبے سے. دیکھیں خانہ کعبہ کے جو وہ دیوار ہے اور جو پتھر ہیں وہ آج بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں میں ہمارے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. پروردگار کی مرضی سے اس
خانہ کعبہ میں مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اور اسی حوالے سے 4 مصرے جناب میثم تمار کو بھی ہم خراج عقیدت پیش کرتے چلے ہیں مولا کائنات کی فضیلت میں۔ یہ خاکسار بہرحال کوشش کرتا ہے، اور مولا سے عقیدت ہے تو یقیناً اگر معرفت کے ساتھ کوشش کیا جائے تو عطا بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ ناظرین سماعت فرمائیں کہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے مگر اظہار کرتے ہیں۔ جی میں ترنم سے ہی پیش کیے دیتا ہوں، لیجیے سماعت فرمائیے۔ زبان کٹتی ہے کٹ جائے مگر اظہار کرتے ہیں، زبان کٹتی ہے کٹ جائے مگر اظہار کرتے ہیں۔ علی سے عشق دیکھو میثم تمار کرتے ہیں، زبان کٹتی ہے کٹ جائے مگر اظہار کرتے ہیں۔ علی سے عشق دیکھو میثم تمار کرتے ہیں۔ اور ہم کیا علی سے عشق کریں گے؟ علی سے عشق دیکھو میثم تمار کرتے ہیں۔ علی کے عاشقوں میں سب سے پہلے خود محمد ہیں، علی کے عاشقوں میں سب سے پہلے خود محمد ہیں، جو صبح و شام ذکر حیدر کرار کرتے ہیں، جو صبح و شام ذکر حیدر کرار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مولا علی کا چاہنے والا مولا علی کو ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں یاد کرتا ہے، ان کو مدد کو پکارتا ہے، اور وہ 1400 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہنے والا مل جائے کہ اس نے مدد کو پکارا اور مولا نے مدد نہ کی، اسے یقین بھی ہوتا ہے اور مولا مدد بھی کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھیں 4 مصرے کہ وہ شخص رک نہیں سکتا کبھی کسی ڈر سے، وہ شخص رک نہیں سکتا کبھی کسی ڈر سے، وہ شخص رک نہیں سکتا کبھی کسی ڈر سے، جو لے کے نام علی کا نکلتا ہے گھر سے، جو لے کے نام علی کا نکلتا ہے گھر سے، اور میں کیا بتاؤں عجب سا سکون ملتا ہے، میں کیا بتاؤں عجب سا سکون ملتا ہے، علی کا ذکر جو گزرا کبھی برابر سے، علی کا ذکر جو گزرا کہیں برابر۔ ناظرین دیکھیں دل کی کیفیت میں، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ہم اکثر کبھی گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں روڈ پر ہی ہیں، اور جب کوئی سگنل پر رکے گاڑی اور کہیں براہ والی گاڑی سے کچھ مولا علی کی قوالی ہوئی یا مولا علی کی منقبت کی آواز آئی تو عجیب سی خوشی سی محسوس ہوتی ہے، یا کسی اگر ایسی گلی سے گزرے کہاں جہاں کوئی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہاں پر بھی مولا علی کا ذکر ہو رہا ہوگا، اور وہاں سے کچھ آواز آ رہی ہو علی علی کی اور نعرے کی، تو یا مولا علی کی مدح ثنا، تو وہ کیفیت خوشی کی وہ میں نے بہرحال کوشش کی ہے کہ ان مصروں میں وہ بات بیان کی جا سکے۔ ناظرین مولا کائنات کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو سچائی تو یہی ہے کہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے پوری دنیا کے درخت قلم بنا دیے جائیں تو وہ روشنائی ختم ہو سکتی ہے، وہ قلم ختم ہو سکتے ہیں، مولا کائنات کی فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی پوری طرح سے، تو ہم اتنے کم وقت میں مولا کی بارگاہ میں ہم کیا ان کی فضیلت بیان کر پائیں گے۔ آئیے میں رجب کے حوالے سے جب گفتگو چل رہی ہے تو ہم 13 رجب کے بعد 22 رجب جب آتی ہے تو گھر گھر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے نظر و نیاز
کا سلسلہ رہتا ہے، اس جسے کہتے ہیں کنڈے ہیں۔ تو کنڈوں کی نظر ایسے ہی نہیں ہے، یہ دیکھیں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے کہ کسی طرح سے اس پر گفتگو مزید کی جائے کہ وہ پورا قصہ اور وہ کہانی سب بیان کی جائے آپ سے کہ جو معجزہ اور جو ہوا۔ میں صرف اتنا کہتا چلوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کا بھی بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ان کا ذکر سے اپنے دسترخوان کی برکت بڑھاتے ہیں۔ یعنی برکت آپ کو یہ کسی انگلش کی ڈکشنری میں لفظ نہیں ملے گا۔ برکت کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کے معنی صحیح اگر آپ دیکھنا چاہیں اور کچھ سمجھانا چاہیں تو آپ اس کو پوری طرح سمجھا ہی نہیں سکتے، اس کی کیفیت کو جب تک مومن ہی سمجھ جا سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ یعنی گھر میں غریب کے بھی برکت ہوتی ہے اور بڑے بڑے رئیسوں کے یہاں بھی برکت نہیں ہوتی، جن کا وابستگی نہیں ہوتی ان رہبروں سے۔ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں اتنے لاکھ ہمارے یہاں سیلری ہے اور وہ آتی ہے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، خرچے ہیں کیا ہیں، ادھر آتے ہیں ادھر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مومن کے ہاں برکت آپ کو دکھائی دے گی تو وہ یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے تو صرف اس وقت میری کل آمدنی 20 یا 25 ہزار ہے، لیکن پروردگار کا کرم ہے اور مولا کا یہ برکت ہے کہ میں سارے خرچے ہو جاتے ہیں اور پھر بھی اس میں بچ جاتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے برکت، تو اور اسے سکون بھی برکت میں ہی ملتا ہے۔ تو اس برکت کے حوالے سے یہ نظر امام جعفر صادق سے منسوب ہے اور گھر گھر میں مومنین کے گھروں میں نظر ہوتی ہے اور اس میں مومنین اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، سب کو وضو کرتے ہیں اور اپنے گھر میں امام کی نظر میں اور اس میں شریک ہوتے ہیں سب، اور اس میں نظر چکتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں مولا کے وسیلے سے۔ 22 رجب کے حوالے سے مزید گفتگو آپ دیکھیں گے مختلف پروگراموں میں اتنا صرف اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اور 22 کے بعد 24 رجب آتی ہے اور یہ بھی بڑی اہم تاریخ ہے کیونکہ اس میں 24 رجب کو ہے خیبر فتح کیا ہے ہمارے مولا نے۔ تو کتنی اہم تاریخ ہوگی جب مولا کی ولادت بھی رجب میں اور مولا نے خیبر کو بھی، در خیبر کو اپنے ہاتھوں پر انگلیوں پر ایسے اٹھا لیا جیسے ہم کاغذ بھی اٹھانے میں اپنا ذرا سا اگر یہ سامنے کاغذ اٹھائیں گے تو اس میں بھی ہمیں ایسا لگے گا چہرے سے کہ کچھ اٹھا رہے ہیں، لیکن مولا نے تو در خیبر کو ایسے اٹھایا کہ جیسے کہ کوئی معمولی سا بالکل پھول سا اٹھا لیا ہو۔ تو یہ تاریخ فتح خیبر بڑی 24 رجب بڑی اہم۔ اس کے بعد 25 رجب آتی ہے جو شہادت کی ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کی۔ یقیناً امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت سے جب یہ منسوب ہے تاریخ تو امام موسی کاظم کی شہادت کے حوالے سے مجالس منعقد کی جاتی ہیں اور جگہ جگہ عزا خانوں میں مجالس اور امام کا ذکر اور امام کے حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے علماء حضرات مخاطب ہوتے ہیں اور ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ 25 رجب کو شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد 27 رجب بڑی اہم تاریخ ہے ناظرین۔ 27 رجب کی تاریخ اتنی اہم ہے میں بتاتا چلوں ناظرین کہ اس میں یہ شب معراج ہے اور 27 رجب ہی عید بعثت ہے۔ یعنی اس کی جتنی فضیلت ہے اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ شب معراج کے حوالے سے کون نہیں جانتا۔ میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور اب چاہتا ہوں کہ اس مہینے کی جلدی سے آخری تاریخ میں بھی آپ کا ذکر بھی کرتا چلوں۔ تو جب 27 رجب شب معراج کا ذکر آیا تو میں چاہتا ہوں کہ شب معراج کے حوالے سے 4 مصرے پڑھ کر میں سفر کو آگے بڑھاؤں۔ اور معراج کے حوالے سے اس خاکسار نے کچھ یوں کہے ہیں 4 مصرے کہ لو ہوا کرنے لگی آپ کی رفتار کی بات، لو ہوا کرنے لگی آپ کی رفتار کی بات، کہکشاں میں بھی ہوئی سید و سردار کی بات، کہکشاں میں بھی ہوئی سید و سردار کی بات، یہ زمیں چیز ہے کیا جب سے یہ معراج ہوئی، یہ زمیں چیز ہے کیا جب سے یہ معراج ہوئی، عرش پر ہونے لگی احمد مختار کی بات، عرش پر ہونے لگی احمد مختار کی بات۔ یقیناً رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اور ان سے جو مخاطب ہوا وہ کس لہجے میں ہوا وہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب سے بات کرنا چاہتا ہے تو اپنے پسندیدہ لہجے میں، یعنی مولا کائنات کے لہجے میں، ان کی آواز میں بات کرتا ہے۔ آئیے اس سفر کو جب آگے بڑھاتے ہیں، اور 27 رجب کے بعد 28 صفر، بڑی قیامت کی تاریخ ناظرین، اور اس تاریخ سے میں کیا کہوں کہ ہر مومن ایک عجیب سی کیفیت میں آ جاتا ہے اور بڑا غمزدہ ہو جاتا ہے، اور وہ 28 رجب جو ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام اپنے کنبے کے ساتھ مدینے سے کربلا کا سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کربلا کے لیے جو سفر حسین کا ہے، یہ کربلا کے لیے جو سفر حسین کا ہے، ہر ایک رفیق بڑا معتبر حسین کا ہے، ہر ایک رفیق بڑا معتبر حسین کا ہے۔ نبی کا دین نہ تبدیل ہونے دے گا کبھی، یہ ہے نبی کا نواسا، یہ گھر حسین کا ہے، یہ ہے نبی کا نواسا، یہ گھر حسین کا ہے۔ اور ہم یہ تاریخ نہ صرف 28 رجب ہی امام حسین کے ذکر سے مناتے ہیں، بلکہ پورا محرم میں ہم امام حسین کا غم مناتے ہیں، امام حسین کی یاد مناتے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ شعر بھی کہ یہ کربلا کے لیے جو سفر حسین کا ہے، ہر ایک رفیق بڑا معتبر حسین کا ہے، نبی کا دین نہ تبدیل ہونے دے گا کبھی، یہ ہے نبی کا نواسا، یہ گھر حسین کا ہے۔ جہاں بھی آپ کو انسانیت نظر آئے، یقین جانیے پھر وہ نگر حسین کا ہے، یقین جانیے پھر وہ نگر حسین کا ہے۔ اور یزیدیت تو بدل دیتی اب بھی دین خدا، یزیدیت تو بدل دیتی اب بھی دین خدا، مگر بشکل عزا اس کو ڈر حسین کا ہے، مگر بشکل عزا اس کو ڈر حسین کا ہے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، امام حسین کا یہ غم، امام حسین کا یہ ذکر حقیقی اسلام کو بیان کرتا ہے، اور یہ ہر شخص جو جسے معلوم نہیں ہے اسے بھی پتہ چلتا ہے جب ہم غم حسین مناتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے حقیقی اسلام، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے پورے گھر کو لٹا دیا، اور اپنی اتنی عظیم قربانی دے کر اس دین کو بچایا ہے۔ اور جس دین کو بچایا ہے وہ دین پھر کیسے اس کو کوئی آنچ آ سکتی ہے؟ قیامت تک وہ دین قائم رہے گا، اور اس کے قائم رہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے امام مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں موجود ہیں تو یقیناً اس دین کو کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں چھوٹی چھوٹی آندھیوں کی صورت میں، فتووں کی آندھیوں کی صورت میں لوگ اس پر کوشش کرتے ہیں اسے مٹانے کی، لیکن ایسے اس کا صفایا ہو جاتا ہے۔ جانے کتنے دہشت گرد گروپ آئے اور انہوں نے چاہا کہ اس ذکر کو مٹا دیا جائے، اس مقامات مقدس کو مٹا دیا جائے، لیکن وہ خود مٹ گئے۔ لیکن ذکر حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ ناظرین، ماہ رجب کے حوالے سے اس خاکسار سلیم امروبی آپ سے مخاطب تھا، اور کافی دیر آپ سے گفتگو کی ان تمام اہم تاریخوں کے حوالے سے، اور میں نے کچھ اپنی شاعری کے ذریعے بھی کچھ آپ سے مخاطب ہوا، اور چاہا کہ اپنے خاص تاریخوں کے حوالے سے کچھ اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ ان تاریخوں میں جو محفلیں اور مجالس ہوتی ہیں، اس میں جو سلسلہ رہتا ہے تبرکات کا، اور جو لوگ بڑے نظر و نیاز کرتے ہیں، اس میں بڑے مختلف انداز سے لوگ مومنین اس میں تبرکات بھی تقسیم کرتے ہیں۔ میرے ہاتھوں میں ایک کپ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں میرے خاکسار تصویر بھی ہے، اور اس میں مولا عباس کے اس محفل کے لوگوں کا، باب الحوائج کا، یہ مولا کے روضے کی ایک تصویر بھی ہے، اس کے ساتھ اس خاکسار کی تصویر۔ یہ سرسی میں محلہ شرقی میں ایک جشن عباس ڈے ہوتا ہے، جو میں نے اپنے مقار سخن میں بھی شامل کیا ہے اس پروگرام کو۔ اس میں یہ جتنے شعراء حضرات اس میں حاضری دیتے ہیں، انہیں وہاں کے منتظمین نے، اس انجمن نے یہ کپ کی صورت میں اس پر اس شاعر کا تصویر اور مولا عباس کے اس روضے کی تصویر کے ساتھ، باب الحوائج کے اس لوگوں کے ساتھ اپنی انجمن کے من جانب لکھ کر یہ تحفہ دیا۔ تو اس طرح کے تحفے طوائف بھی چلتے ہیں، اور جو میرے لیے بڑا قیمتی ہے، میں آپ کے سامنے تھا تو میں نے چاہا ناظرین آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں کہ یہ
ان تاریخوں میں یہ سلسلہ بھی رہتا ہے۔ تو ناظرین اب اس اپنے میزبان سلیم امروہی کو اجازت دیجیے، اس خادم سلیم امروہی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر کسی خاص محفل میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔